جو مین ایشو اور مین ٹاپک چلتا رہا ہے ہر طرف، آپ بھی جانتے ہیں، اس نے کئی شکلیں بھی اختیار کی ہیں، اس میں لکھا بھی ہے، بہت سے لوگوں نے بولے بھی ہیں، بیانات بھی چل رہے ہیں، وہی فلسطین والا ایشو ہے اور اسرائیل کی مستقل اس میں بمباری اور ایسے یعنی سٹیپس لیے جا رہے ہیں جس کے اوپر جو بہت محتاط بیان دینے والے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم اسرائیل کے ظلم کے بجائے کیا اور لفظ اس کے لیے استعمال کریں۔ اور اس میں نیچرلی جو بندے بے گھر ہو رہے ہیں، بچے، ان کے والدین مارے جا رہے ہیں، خود بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں اس میں ماری جا رہی ہیں، لیکن سلسلہ وہی ہے کہ وہ ایک طرف کی دہشت گردی کو دوسری طرف کی دہشت گردی سے بیلنس تو نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی صرف وہ ہے جو ادھر سے ہو رہی ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ماڑے تگڑے دیاں دو ذاتاں ہوندیاں ہیں، یعنی ان کی تو ایک ٹیبل پہ وہ ڈسکس نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت بھی اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ غزہ کی پٹی اور غزہ اور وہ محلہ اور پھر وہ یروشلم کے وہ آباد کاری کے منصوبے، ان ساروں کو سامنے رکھ کے تو وہ بیچارے آنکھیں اٹھا کے دیکھ تو رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کی طرف، اور عالم اسلام بہرحال کٹا پھٹا ہے۔ عالم اسلام اور امت مسلمہ، اس کے نام بہت سے رکھے جاتے ہیں، اس کے مختلف موقعوں پر اس کی تھریٹس بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی یکجہتی کا بھی ڈھونگ رچایا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ یکجہتی ہے نہیں، بات تو وہ ہے کہ آپ اگر آپ کو جیسے وہ بچپن میں ہم گزرتے تھے تو رات کے وقت اگر کہیں راستے میں کوئی کتا بیٹھا ہو تو ڈر کے یوں ذرا سائڈ پہ ہو کے گزرتے تھے، تو وہ ہمارے ایک کزن نے ہمیں بتایا کہ کتے سے اگر نہ ڈرا جائے تو وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن ساتھ ہی وہ اسی زمانے میں اس نے کہا لیکن یہ ہے کہ نہ ڈرنے کا اگر ڈرامہ کیا جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ ضرور آپ پہ حملہ بھی کرتا ہے، کاٹتا بھی ہے آپ کو۔ اسی طرح سے کچھ اس وقت جو اتحاد بین المسلمین اور رابطہ العالم الاسلامی اور امت مسلمہ اور وہ 57 ممالک، وہ سارے کے سارے کہہ تو رہے ہیں، اور یہ ایک گٹھ جوڑ اور بڑا وہ اس کے کئی نام رکھ کے اور کئی طرح کندھے اچکا کے اور موڈے سیدھے کر کے اور بڑے وزارت خارجہ لیول پہ، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلانا صدر تو فلان یہ کر دے گا، ایران یہ کر دے گا، طیب اردگان یہ کر دے گا۔ کسی نے کیا کرنا جبکہ اگر وہ ایک مٹھی نہیں ہے۔ یہ بات بہرحال اسرائیل کو ہم سے بیان کرنے والوں سے زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ یہ، اور وہ حملے ہو بھی اسی لیے رہے ہیں۔ یہ جو دورہ غاز اور دورہ معیار قائم ہو گیا ہے وہ نہتے انسانوں پر اور اس طرح بمباریاں کرنے کے لیے، اس کی بنیاد ہی ہے کہ آپ 57 ممالک ہوں گے، آپ کہلاتے ہیں اور آپ کے پاس طاقتیں بھی ہیں اور آپ کے پاس سارا کچھ ہے، اس وقت کے جو گیجٹس ہوتے ہیں وہ تو سارا کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن وہ سارے گیجٹس اور وہ ساری طاقتیں یکجائی صورت نہیں اختیار کر سکتی، اس لیے کہ آپ کے قلوبہم شتیٰ کے مصداق آپ اس وقت پائے جاتے ہیں، اور اس عالم میں، اس کیفیت میں آپ کا رعب اور آپ کا دبدبہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ وسعت اللہ خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، خیال تھا کہ اس کو ایز سچ پڑھ کے سنا دیا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک ہی تو نہیں، اور بھی بہت سے لوگ اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں کر کے بتا رہے ہیں۔ اتنا حصہ کلیئر ہو جاتا ہے وہ سارے رائٹ اپس پڑھنے سے، ہر طرف کی گفتگو سننے سے، کہ اس وقت وہ سیر اور چھٹانکی کی لڑائی ہے، اور سیر کو سوا سیر کرنے والے تو دنیا بھر میں بہت سے ہیں، لیکن چھٹاکی کو پاؤ بنانے کے لیے بھی کوئی اپنا وزن ڈالنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ریزولوشن اور جو ول چاہیے، وہ پولیٹیکل ول ان میں اپنے ذاتی حلقوں میں جب موجود نہیں ہے، اپنے اپنے ملکوں میں موجود نہیں ہے، تو وہ اجتماعی طور پر وہ ول کہاں سے دے دیں گے؟
اس حد تک آ کے پھر وہی بات کہ جناب ہم اس زمانے میں موجود ہیں، ہم اس عہد میں یہ آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر چند کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس فیصلہ کی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک محسوس کرنے والا دل بھی ہے اور بات کو سمجھنے والا دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اور اس کے اوپر ابھی مختلف قسم کے سیاسی، مذہبی اور سماجی رجحانات اور میلانات کے تابع ہم اپنی اس دیانتدارانہ رائے کو بدلنے پہ بھی کسی قسم کے امپریشن کے تابع مجبور نہیں ہوئے. جب نہیں ہوئے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اور وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اتنی قریب کی تاریخ نہیں ہے. جس وقت آج بی بی سی نے پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ اس وقت جو بندہ بات کر رہا تھا اور جس کی اس وقت سے بیان کردہ جو تقاریر ہیں سر ظفر اللہ خان صاحب کی، چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا اس وقت بھی یعنی ریلیونس کا لیول یہ ہے کہ آج بھی اسی کے پیراگراف در پیراگراف نکال کے کوٹ بھی کیے جا رہے ہیں، پڑھ کے بھی سنائے جا رہے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس وقت تقاریر کی گئی تھیں جو سر ظفر اللہ خان نے کی تھیں، اور قائد اعظم اس کی پشت پہ کھڑے بھی تھے ان موقف جو پیش کیے گئے اس موقف کی، اور وہ جو جس بندے نے منہ دینا تھا وہ سر ظفر اللہ خان ہی تھا ایز وزیر خارجہ. تو آج جب آپ اس سارے کو دوبارہ سے مطلب بی بی سی میں چھپا ہے، میں نے خود تفصیل سے پڑھا ہے، اور بھی مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور ویسے بھی اب تو انٹرنیٹ پہ وہ ساری کی ساری وہ سپیچز جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں، آڈیو میں بھی ہیں، وائس میں بھی آپ سن سکتے ہیں. ساری تقریروں میں کہیں وہ آپ کو صداقت مسیح موعود کی بات تو کرتے ہوئے سنائی نہیں دے رہے. اتنے بڑے ہائیسٹ فورم پر وہ بندہ اس وقت جس کاز کے لیے اور جس کے سوشل اور پولیٹیکل ما لہو اور ما علیہ کے اوپر تفصیل سے وہ بندہ بات کر رہا ہے، اور آگے سے کسی کو اس کے موقف کو توڑنے کی جرت نہیں پیدا ہو رہی. وہ ساری گفتگو جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو تو نہیں وہاں پہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ وہ مسیح موعود ہیں تو وہ آگے ہیں، لیکن آپ کو پیرالل بیماری ایسی لاحق ہوئی کہ اس بندے کی کشمیر کے اوپر کی ہوئی سوشیو پولیٹیکل سپیچز کہ آپ سائیں قسم اس بنیاد پر نہیں بنے کہ یہ بندہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیعت کنندہ ہے، ان کو ماننے والا ہے، احمدی ہے. اس کے بعد فلسطین کے ایشو کے اوپر وہ سپیچز آج دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ ان کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کے پیراگرافز جو ہے وہ ری پبلش کر رہا ہے، لیکن آپ ان تقریروں کا جماعت احمدیہ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، مگر آپ اپنی ذہنی بددیانتی کے مرض کی بنیاد پر اور وہ جو انٹلیکچول کوڈ پڑ جاتا ہے انسانوں کو، اس کی بنیاد پر اس کے اوپر تبر بھی رکھتے رہے، اس کو گندہ بھی کرتے رہے.